رو کے اپنے خدا سے معذرت اللہ کی بندی کر رہی ہے، اب دوبارہ اس بستی میں نہیں جاؤں گی، اے اللہ تو معاف کر دے. اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے یا اللہ یہاں تک لانا با یزید کا کام تھا، دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے وقت کی ولیہ بن جاتی ہے. کوئی معافی مانگے. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے. کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا ہے. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا. خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کرتا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی، غربت لے آئی ہے، بھوک لے آئی ہے. یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ بنڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج بڑے فخر سے نہیں کہتے کہ بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں، ان کے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں. لیکن کہاں دولت لوٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو ہضم ملتا ہے. میرا تعلق دیہات سے، میں نے ابھی عرض کیا، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ آیا 1,00,000 کا انعام وہاں دیا. اور یار جہاں نفس کو ہضم ملا دولت وہاں لٹائی. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے. او بھائی اللہ نے دولت دی ہے تو کتوں کی لڑائی پہ کیوں لٹاتے، ہجڑوں پہ کیوں لٹاتے ہو؟ اپنی دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے نظر نہ آئے؟ اپنی دیوار کے متصل تمہارے بھائی کے یتیم بچے اور اس کی بیوہ تمہیں وہ یاد نہ آئی جو بھوک کو ترس رہے تھے؟ کاش کہ وہاں دولت لوٹاتے. ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آ کے تھیلا اٹھاتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، نہیں اٹھتا. 2 قدم چلا کہ لوگوں نے پکڑا اور خوب زدوکوب کیا. سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور روزانہ اس لیے میں واپس گھر چلا جاتا ہوں، مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کوئی کام ملے گا تو تمہارے لیے آٹا لاؤں گا، رات کو کھانا ملے گا. لیکن روزانہ ہی میں خالی ہاتھ واپس جب ڈبہ لے کے جاتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج چوری پہ آمادہ بھی ہے. اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے سخی بڑے نکلنے تھے. جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے. کہاں تھے بھائی آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے تمہارے سامنے سے گزرتا تھا؟ ہماری دولت کا قد اتنا بڑا ہے بھائی، ہمیں تو یہ بونے نظر آئے. زندہ تھے تو کبھی قدر نہ کی، کبھی حال نہ پوچھا. آج مر گئے تو چٹا لباس لے آئے. پھر اور بھی سخی نکل دیں جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے، اور پھر دیکھ پہ خود کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ایسی روٹیاں ہمارے منہ پہ مارے گا. جب نوالے کو وہ ترس رہے تھے تو کہاں تھے یہ مخیر حضرات، کہاں تھے یہ سخی؟ آج مرنے کے بعد دے کے چڑھانے لگے ہو، آج مرنے کے بعد سفید لباس لے آئے ہو. اور پھر آپ جنازے میں دیکھتے ہو جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے کندھا دوں. اور یار آج مردے کو کندھا دینے آئے ہو، کاش کے زندہ کو کندھا دیتے، کاش کے زندہ کو سہارا دیتے، اللہ کبیرہ گناہ معاف فرماتا. اور کفل کے پہلو میں وہ تڑپتی سلگتی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی. وہ کہتی بھوک لے آئی ہے، غربت لے آئی ہے. یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کے کہتے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کے میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی. ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی.
صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ بھائی یہ آج ہے، آج مرنے سے پہلے ندامت کے اتھرو ہوں گے تو معاف کرے گا۔ آج پچھلے پہر اٹھ کے آئیں گے، اپنے رب کے حضور نیاز مندیاں پیش کرو گے تو وہ معاف کرے گا۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ جوانوں آج وقت ہے، آج سانسیں ہیں، آج اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ تو بھائی پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پہ کافی ہے، ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا، می تو پھر کس کام کا، اس وقت کے پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن گیا۔ لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی، زندگی ہوگی۔ بھائی آج وقت ہے، معذرت کریں گے تو وہ معاف کر دے گا۔ بات کو مختصر کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایسی امت کو پڑا ہے، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یار 9 سوال اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں ایسی امت کو پڑھا ہے، وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے اور اجر بھی خود لے جائیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ بار بار کیا کہتے ہیں؟ وہ امت میری امت بنا دے، 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 وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے، بولیے یار، وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے۔ جواب کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے۔ ہر سوال پہ جواب ایک آیا، تو آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو کیوں نہ کہیں بھائی، طبیعتوں میں مستی پیدا ہو جانی چاہیے، روحیں سرشار ہو جانی چاہیے، اور خود پہ نازا ہو کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی۔ یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ یہ اعزاز ہمارا ہے، حضور ہمارے ہیں، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں بھائی، اور ساری زندگی امت کو یاد رکھا۔ فضل بن عباس کہتا ہے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ توجہ چاہوں گا جوانوں، میرے نبی پہ جب عذاب کی آیتیں اترتی ہیں نا تو رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھتے اور باہر چلے جاتے ہیں، صحابہ سمجھتے شاید کہ حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن، 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانہ مدینے کی گلیوں میں چیخیں مارتے ہوئے دیکھتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ مجسرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ اگر تخیلات میں غوطہ لگے، خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں، ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں۔ میرے رسول رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
ماضی کے اوراق آپ بھی پلٹ دو، میں بھی پلٹ دوں، مانانم کے من دانم، میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں یہاں کیسا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے. آپ میں سے کسی کے 25، کسی کے 50، کسی کے 20 سال گزر گئے، ذرا ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو. معذرت سے کہوں گا اگر ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور محبت تو عمل آسان کرتی ہے، محبت دعوی عمل دلیل ہے. یہ جو ہم نعرے لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، معذرت سے یہ نعرے کھوکھلے ہیں. حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا، جوانوں ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ آج ہمارے اخلاق کھوکھلے، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہیں. ہم جوان ہیں، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی. وائس کسی کو نصیحت کرے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے کو رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. اور بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا جوانوں، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی حلال ہوتا ہے. ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے. یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا. ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے. اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں. اور یار جو اللہ نے زندگی اور سانسیں بخشی ہیں ان کو غنیمت جانو، اور ان سانسوں کے بدلے عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دو. آج کی اس بزم میں اپنے محبوب سے وعدہ کرو، اپنے رب سے وعدہ کرو کہ ماضی کی تلخیاں، ماضی میں جو ہوا ہم معذرت چاہتے ہیں، اور آئندہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری راہوں میں گزاریں گے. ہم قرآن کے نوکر بنیں گے، ہم قرآن کے دائی بن کے گزاریں گے زندگی. اور بھائی جان کام تھوڑا ہو نا، مزدور زیادہ ہو تو مرضی سے مالک دہاڑی دیتا ہے، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو، مزدور تھوڑے ہوں تو مالک راضی کرتا ہے. آج دین کی مزدوری کرنے والے، آج دین کی دہاڑی کرنے والے، آج قرآن کے نوکر اور قرآن کے دائی گلی گلی نظر نہیں آتے، تھوڑے ہیں بھائی. آج اگر اپنے آپ کو پیش کر دو گے، ان راہوں کے مسافر بن جاؤ گے، علماء کی صحبت کو اختیار کرو گے، ان کے معاون و مددگار بنو گے، بھائی جان اللہ کے ہاں صلہ کتنا ملے گا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. آئیے دعوی محبت ہے تو پھر عمل سے ہم اپنی زندگی کو اس میدان میں لے آئیں. میرے نبی نے اتنا پیار دیا، رو رو کے امتی امتی فرمایا. عرض کیا اللہ کے حضور، اور حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کرتے حضور 3 دن آپ کی جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس ہے، بلال مدینے کی گلیوں میں چیخے مارتا ہے، بیٹی گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے، چلیے اللہ بھلا کرے گا. لیکن حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں. صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے، بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. اور جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا اللہ آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، جوانوں کو حرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زے یزدہ قائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجدر یک زماں. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. اور بھائی محبت حضور نے اتنی دی. آئیے آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کر کے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کے لیے وقف کر دیں گے. حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجیں گی، کام چھوڑ کے سونے رب کو سجدہ کریں گے، ہم کثرت سے حضور پہ درود پڑھیں گے، ہم علماء کی صحبت اختیار کریں گے، ہم دین سیکھنے کے جذبے پیدا کریں گے، آگے سکھانے اور اس کا ابلاغ جو ہے وہ جذبے ساتھ لے کے جائیں گے. یقین مانو اگر یہ جذبے ساتھ ہوں گے تو آخرت کی منزلیں آسان ہوگی. یہ اعزاز، یہ فخر، یہ شرف ہمارا ہے
حضور ہمارے ہیں، جس قدر دوست و اعزاز بڑے ہوں اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی مستی میں ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ مجھے انجم بھائی نے بتایا کہ ایک ہفتہ قبل آپ کے چچا جان، جن کی محنت کاوش تھی اور وہ خود دوستوں کو دعوت کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ کا وعدہ آ گیا، سب نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی اپنی باری پہ چلے جانا ہے، بس ایک لمبی لائن ہے، اس میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، میری باری آپ کی باری کب آ جائے کوئی خبر نہیں، لیکن وہ پہلے چلے گئے۔ ان کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے۔ آپ کے سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا نام اہل دانش ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنا فخر جانتے تھے، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد گرامی تصویر نہیں بنواتے تھے، کوئی صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس آپ کے ابا جان کی تصویر ہے، تو آپ فرما دیں اب کے بار جب آؤ نا تو تصویر ساتھ لے آنا۔ ایک ہفتے بعد یا کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی تو وہ تصویر لے آئے۔ حکیم صاحب کافی دیر اس تصویر کو دیکھتے رہے اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھری، ایک جملہ کہا جس نے پوری مجلس کو تڑپا دیا۔ آپ فرماتے ہورے لوگ کی مر کیوں جاندے نا، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں کو کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چچا جان کی کامل مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر عبد المجید صاحب بیمار ہیں اور انجم بھائی کی والدہ بیمار ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ان بچوں پر قابل سلامت فرمائے۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ حضرت کی موجودگی میں ناچیز نے کچھ عرض کیا، بڑے لوگوں کی موجودگی میں چھوٹوں کا کچھ عرض کرنا یقیناً یہ اعزاز ہوتا ہے، اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ آپ کی ہستی سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔